کام آرگنائز کر کے کریں گے تو آپ ٹائم بھی بچائیں گے، ریسورسز بھی بچائیں گے، اپنی کاسٹ بھی بچائیں گے. تو اس کو اکانومائز کرنے کے لیے آلویز اف یو آر آرگنائزڈ، ڈسپلنڈ، تو آپ کام بھی اچھا حاصل کرتے ہیں، تھوڑے وقت میں حاصل کرتے ہیں، اپنی انرجی اور پیسے بھی ضائع نہیں کرتے. ایڈوائس ہے اسٹوری بورڈ اٹ. جو بھی کرنا ہے آپ نے، اسکرپٹ آپ نے دیکھی ہوگی کہ یوزلی اسکرپٹ ایک پیج پہ لمبی لکھی ہوتی ہے، یوزلی دونوں طرف مارجن چھوڑتے ہیں. جو پروفیشنل اسکرپٹ ہوتی ہے وہ انگلش میں لیفٹ ٹو رائٹ ہوتی ہے، تو لیفٹ کا مارجن 2.25 انچ کا چھوڑا ہوا ہوتا ہے. یہ انٹرنیشنل لا ہے، رول ہے، پریکٹس ہے ہالی ووڈ میں کہ آپ کی جو اسکرپٹ ہے اس کے 3 پارٹ ہوتے ہیں ورٹیکلی. پہلا والا پورشن جو ہے لیفٹ والا وہ بلینک چھوڑا جاتا ہے تاکہ فائلنگ میں، پنچ میں، فولڈ میں، کچھ میں وہ کام نہ ہو. اگر جلد کرنا ہے، کچھ کرنا ہے تو اس میں اسکرپٹ کور نہ ہو جائے. پھر مارجن چھوڑتے ہیں فار ڈائریکٹر اسکربلنگ، ڈائریکٹر نوٹس، کہ وہ جب ریڈنگ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہے کہ یار تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ والا سین ہے اور میں نے اس پہ کیمرہ فلاں جگہ رکھ کے میں نے لو اینگل پہ جا کے ساری شوٹنگ کرنی ہے. تو مائنڈ اٹ، وہاں لائٹ مجھے نظر نہ آئے، مائنڈ اٹ میرا سیٹ نہ کٹے اوپر سے، مائنڈ اٹ یہاں پہ میں نے لائٹ جو ہے وہ گلیئر آئے گی وہ نہ آئے. تم بوم والے ہو، میں مائک کی اجازت نہیں دوں گا، مائک تم جیسے مرضی لگاؤ، وہ نیچے ہائیڈ کرے یا میز کے نیچے لگائے یا بندے کو دے یا وائرلیس کا ارینج کرے. تو وہ نوٹ ساتھ ساتھ لکھتا جاتا ہے. اور جو انٹرنیشنل طریقہ کام کرنے کا اور جو کلیور پروڈیوسرز ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ساتھ پہ ایک چھوٹی سی ٹکی، یعنی 1.25 انچ بائی 1 انچ کا، یا 1 انچ کا، 2 انچ 2 انچ کا اتنی جگہ ہوتی ہے، وہ باکس بنا کے اس میں وہ رف سی تصویر بنا لیتے ہیں. اگر آپ کو ڈرائنگ نہیں آتی، نیور مائنڈ، آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا، ایک اسٹریٹ لائن لگا کے اس پہ کراس لگائیں، نیچے 2 ٹانگیں لگا دیں، اوپر ایک ذرا ٹکی بنا دیں، میچ اسٹک فگر. تو آپ کو ڈرا کرنے میں آسانی ہوگی کہ یہاں میرا بندہ کریکٹر کھڑا ہوگا. دوسرا اگر ساتھ ڈائلاگ کا ہے تو دوسرا کریکٹر آپ ڈرا کر دیں گے. اگر وہ کار میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ 2 لائنیں ڈائگنل یوں لگائیں گے، آگے سے نیرو، پیچھے سے، اس کا مطلب سڑک آ رہی ہے. اور کار کے لیے بھی آپ رف سی ایک ڈرائنگ بنا لیں، 2 پہیے بنا لیں، تو آپ پتا ہوگا یار یہ بندہ جو ہے یہ کار کی طرف جا رہا ہوگا. اور اگر وہ کار میں سے نکل رہا ہے تو وہ اس کو آپ کو بینڈ کر دیں گے، جیسے نماز میں رکوع کی پوزیشن ہوتی ہے، وہ آپ 2 ٹانگیں اس کے اوپر ٹیڑھا کر دیں اور ایک ڈاٹ لگا دیں، دونوں بازو پہ سے لٹکا دیں. کارٹون ہو، کلاؤن ہو، لیکن وہ جو سین پورا پڑھ کے آپ نے دیکھنا ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ جو سٹوری بورڈ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو 1 منٹ میں لگے گا نیکسٹ سین میں یہ کرنا ہے. اس کی کاپیاں چونکہ ڈائریکٹر ڈی پی کے پاس بھی ہوگی، ڈیزائنر کے پاس بھی ہوگی، ساؤنڈ والے کے پاس بھی ہوگی، جتنے ریلیٹڈ کام لوگ ہیں، ٹیکنیشین ہیں، اگر اس کی کاپی ان کے پاس ہے تو دے ول ناٹ ہیو ٹو گو کوئکلی ریڈ اور وہ 3 پیراگراف پڑھ کے دیکھیں او ہو یار اس میں یہ کرنا تھا. آپ نے یہ اسٹوری بورڈ میں جاٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے اور اس کے نیچے ڈائریکٹر بھی اور ڈی پی اپنی کاپی پہ، دوسرا اپنی کاپی، جب کاپیاں بڑھ جاتی ہیں وہ فردر نوٹنگ کر لیتے ہیں کہ اس میں جو ڈائلاگ بولنا ہے اس میں بعد میں ایکو ڈلنی ہے، پیچھے میوزک آئے گا، یا یہاں پہ سائلنٹ شاٹ ہے، اسٹوڈیو میں ڈبنگ کرنی ہے، یا وی او لکھ دیتے ہیں وائس اوور کے، اس کی کامنٹری بعد میں کی جائے گی. تو کتنا آسان ہو گیا کہ آپ کو بجائے پوری اسکرپٹ پڑھنے کے آپ نے وہ اسٹوری بورڈ کے چارٹ نکالے. اس کے آسانی ہے کہ اس کو آپ سکین کر لیں، سکین کر کے ویڈیو میں لے آئیں. فائنلی میں وہ ٹریکس جو ہیں اپنے ڈائلاگس یا سین کے حساب سے اس آرڈر میں آپ ٹریکس پہ لگا لیں. جیسے جیسے آپ شوٹنگ کرتے جائیں گے تو ایڈیٹنگ میں بھی آسانی ہوگی کہ سین نمبر 1 پہ بجائے وہ پورا پڑھنے کہ آپ نے اسٹوری بورڈ کی ٹکی دیکھی، وہ والا سین ڈریگ کیا، اس کے نیچے لگا دیا. اب مجھے وہ اس کو پلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وہ اوپر جو اپر ٹریک میں ایک ٹکی لگی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے کہ یار کار والا سین ہے، وہ باہر نکل رہا تھا، گاڑی کھلتی ہے اور یہاں اس کو گولی لگتی ہے اور سین آگے چلتا ہے. سین تو مجھے سارا یاد ہوگا، یہ اشارے ہوتے ہیں. تو اسٹوری بورڈنگ آپ کا بہت ہی بڑا سپورٹ، بہت بڑا فیکٹر ہے. اسٹوری بورڈ کر کے جو بھی آپ نے کرنا ہے، افسانہ لکھا ہے، اسکرپٹ لکھی ہے، ڈاکیومنٹری لکھی ہے، رف سکیچز میں، پیڈی ڈرائنگ میں اگر نہیں آتی، وہ تو جو بڑی پروڈکشن ہوتی ہیں وہ یوزلی آرٹسٹ ہائر کر لیتے ہیں، لیکن عام طور پہ چونکہ ہر بندے کو جو اس فیلڈ میں، جو میڈیا میں کام کرتا ہے، اس کو یہ اگر کھجلی ہے، یہ تکلیف ہے کام کرنے کی، پروڈکشن کی، اس کو چھوٹی موٹی ڈرائنگیں ٹیڑھی میڑھی بنانی ضرور آتی ہیں. میں نے ابھی تک کوئی جب دیکھا اس انڈسٹری میں جو اس کام کے ساتھ متعلق ہے تو اس کو تھوڑی بہت اسکرپٹ لکھنا آتی ہے، وہ رف بنا لیتے ہیں، ذرا اچھا ہوگا ذرا بہتر کر لے گا.
پروفیشنل لوگ کرتے ہیں کہ وہ اپنی کرنے کے بعد آرٹسٹ دیتے ہیں یا یہ ڈرا کر دو، اس کو ڈرا کر دیتے ہیں. یہ اگلی تصویر میں دیکھیں کہ فارمیٹ ہے جو ریڈی میڈ چارٹ ملتے ہیں، آپ نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بازار میں اس کی کاپی ملتی ہے پوری، کہ آپ نے وہ کر کے دے دیا تو سٹوری بورڈ والے آرٹسٹ کو دے دیا کہ بھائی یہ میرے اس پہ اتار دو، وہ اس کے اوپر اتار دے گا. جو آپ کے سین نے نیچے آپ نے نوٹنگ کی ہوئی ہے کہ سین 1 ٹیک یہ ہوگا، نائٹ سین ہے، 2 کیمرہ 1 کیمرہ پروڈکشن ہے، جس میں ڈیزائنر یا یہ ہے یا میک اپ فلاں کوئی افیکٹ ہے، وہ آپ جو باریکی لائن لکھی ہوں گی وہ آپ ساری کو اس پہ کاپی کر دے گا. ایک یہ فارمیٹ ہوتا ہے کہ ایک رو میں آپ ساری لائنیں ہوتی ہیں، نیچے لائنیں لگی ہوتی ہیں، اوپر تصویر ہوتی ہے، نیچے وہ کیو یا وہ ریکارڈ ہوتا ہے جو آپ نے اسکرپٹ کے کنارے پہ راستہ بنایا تھا. کچھ لوگوں کا سٹائل یہ والا ہے، وہ ایک طرف کھانے بنا لیتے ہیں اور بڑا اس سے 2 کر کے زیادہ بڑی والی اسکرین بناتے ہیں، اس میں ڈرائنگ کی ڈیٹیل زیادہ آ جاتی ہے. وہ یہ میجر پروڈکشن والے کرتے ہیں جن کے پاس بجٹ لمبا ہوتا ہے. دے ہائر این آرٹسٹ کہ آپ اسٹوری بورڈنگ کر دیں، تو وہ عام طور پہ کارٹونسٹ جو ہوتے ہیں اسکیچنگ کرنے والے وہ ہوتے ہیں، وہ آ کے فٹافٹ ڈرائنگ کرتے ہیں پوری، تھوڑی سی واشش لگا کے پروفیشنل کوالٹی دے دیتے ہیں. جو پروڈکشن سیکٹری یا پروڈکشن اسسٹنٹ ہوتی ہے ان کی، وہ اس کے ٹائپ کر دیتی ہے یا اچھی ہینڈ رائٹنگ میں وہ ساری نوٹنگ کر کے دے دیتی ہے. پھر اس کے اوپر لال پینسل سے اگر کوئی فردر کوئی چیزیں کرنی ہے تو ڈائریکٹر اس کے اوپر کام کرتا ہے کہ اس ایکشن میں یہ روٹیشن لیفٹ کو یا رائٹ کو ہے، یہاں سے کار آنی تھی، یہاں دھماکہ ہونا ہے یا یہاں سے ہم نے کچھ کرنا ہے، تو وہ ایکشن کے ایرو وغیرہ لگا لیتا ہے. یہ ایک سیمپل ہے سٹوری بورڈنگ کا کیا ہوا، جس میں آپ دیکھ کے ضرور ہنس رہے ہوں گے کہ کتنی ماٹھی ڈرائنگیں ہیں، نرم کوالٹی کی ڈرائنگیں ہیں. لیکن یہ ڈرائنگ کا کمپٹیشن نہیں ہے، یہ پورے کرو کے لیے یہ بہترین گائیڈ لائن ہے، بجائے کہ وہ اسکرپٹ پوری کھول کے وہ پیج نکال کے وہاں پہنچ کے جائیں. آپ سٹوری بورڈ پہ دیکھا اس نے بلکہ کلر بھی کیا ہوا ہے کہ یا باغ ہے اس کے اندر سڑک گزر رہی ہے وہاں پہ، یا ٹری ہے اس کے پلانٹ ہیں، پرندے اڑ رہے ہیں اور وہ پرندے چکر لگا رہے ہیں. اس نے 2 ایرو لگا دیے ہمیں کہ باغ ہمیں اسکائی کا شاٹ لینا ہے، اس کو پتا ہوگا فلاں جگہ پہ شام کو یہ ابابیلیں وغیرہ نکلتی ہیں اڑتی ہیں، وہ کیا ہوا ہے. ساتھ میں بندے کی تصویر ہے یا اسکائی کا شاٹ ہے، رف سی بنائی ہوئی ہیں. اور اس نے ڈرائنگ پینسلیں بھی بچوں والی استعمال کی ہیں، گرین ریڈ بلو والی، لیکن دیٹ کنویز دی ہول سین. اس کے لیے بھی کرو کے لیے بھی کتنا آسان ہے کہ ایک تصویر دیکھیے پتہ لگ گیا فلاں سین ہے، سب اپنے کام پہ لگ گئے، سب کو پتا ہے میں نے فلاں سین پہ کیا کرنا ہے. سٹوری بورڈ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ایک میں آپ اور دکھا دوں، یہ ذرا سا رف کیا ہوا ہے، جو پروڈیوسر نے خود ہی کیا ہوا ہے، وہ اس نے کسی کو یہ کام کروایا نہیں ہے. اس نے فگر بنانے کے لیے بھی دیکھیں ٹرائنگل استعمال کی ہے، شکل بھی کیسی بنائی ہے، شولڈر سٹریٹ رکھے ہوئے ہیں، لیکن سین اس نے پورا بنا دیا ہے کہ یار وہ بندہ لے کے اس طرح آتا ہے، پیچھے بندہ کھڑا ہوا ہے اس کو نظر نہیں آ رہا، دوسرا بندہ آگے چل رہا ہے ایک سین میں، یا گاڑی آ رہی ہے، گلی ہے، ٹریفک ہے، اس کے اندر ٹرانسپورٹ کا ڈائریکشن ہے، ایرو لگا کے اس کو موومنٹ دکھائی نہیں ہے، اس نے ایرو لگا دیا ہوا ہے. اس طرح نیچے 3-4، تو اس نے ایک پیج پہ 5-6 سین اپنے ڈرا کر لیے ہیں. تو اس کو ڈائلاگ پڑھ کے اور بتا کے اور ٹائم ضائع کیے بغیر وہ اس دن جائے گا، وہ پیج کھولے گا، سین 33 فلانا والا آؤٹ ڈور کا ٹیک سین ہے، پہلا کام ریڈی ہے. ڈی پی نے بھی وہ پیج کھولا، اس نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے، ساؤنڈ نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے، سب نے کہا جی آل سیٹ اوکے، گیو کمانڈ اینڈ اسٹارٹ شوٹنگ. کتنا آسان ہو گیا. لیکن اگر یہ سارا نہیں کیا ہوا تو وہ اسکرپٹ پڑھے گا، سوچے گا، پھر مجھے بلائے گا، پھر آپ کو بلائے گا، یار وہ میں نے یہاں پہ سوچا تھا کہ کار ادھر سے آئے گی اور یہاں ڈائلاگ بولیں گے، وہ کہتا صاحب بوم میں لگاتا ہوں. مطلب آپ دیہڑی ضائع کر کے 2 شاٹ کریں گے، اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ اسی دیہڑی میں 30 شاٹ کر لیں گے. ایوریج شوٹنگ جو ہے وہ جو اچھے ڈائریکٹر ہیں، آرگنائز ڈائریکٹر ہیں، وہ دن میں 15 سے 12-15 منٹ نکال لیتے ہیں. لیکن جو ایوریج ڈس آرگنائز ہوتے ہیں وہ 2-3 منٹ 4 منٹ کرتے ہیں، چونکہ ری ٹیکس کر آ کے وہ ٹیپن تو بھر لیتے ہیں. لیکن کاؤنٹ جو یہ منٹ میں کر رہا ہوں یہ کاؤنٹ ہوتی ہیں کہ فائنل شوٹنگ میں کیا ہے، ایڈیٹنگ کرنے کے بعد کیا نکلے گا وہ ہوتا ہے. وہ اگر پراپر ریہرس کیا ہوا ہے، پراپرلی آرگنائز کیا ہوا ہے تو اس لائک اے کلاک ورک. آپ فلور پہ آئے، جیسے یہاں پہنچے ریڈی، اگر سب کچھ آرگنائز تھا، نسیم صاحب نے کہا جی لائٹیں، اور لائٹیں آن کر دیں. اب لائٹیں ساری جو آرگنائز ریڈی ہوئی ہیں تو ان کو کوئی ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. تھوڑا بہت اگر یہاں پہ ہاٹ اسپاٹ بن رہا تھا یا یہ چارٹ میں نے ادھر ادھر کر دیا ہے، اس کو ایڈجسٹ کرنے میں یا چارٹ کو یا بانڈ ڈور کو چینج کرنے میں ٹائم لگے گا، یا کیمرہ پہلے ادھر پڑا تو ادھر لے کے چلے گئے. تو انہوں نے کہا جی کیمرے پہ اگر یہ پرابلم ہے 2 چیزیں، یا ہم لائٹنگ چینج کریں، یا آپ جب کیمرہ استعمال کریں تو آپ کیمرے کو لے کے
لائٹ کے پورشن میں آ جائیں کہ لائٹ ہم نے یہاں کی ہوئی ہے. سمپل. گوز ان سائڈ, آل سائلنٹ, اسٹینڈ بائی, رولنگ, ایکشن. کتنا ٹائم بچا اس میں. اور اگر یہی نہ کیا ہوا ہو تو وہ صبح آ کے اس کی منت کر, اس کو بتا, اس کو کروا. جو صبح کا شاٹ تھا وہ ہم ممکن ہے 12-1 بجے 2 بجے لیتے. تو یہ آرگنائز کرنے کے فائدے ہیں.